رہیے گا، حسین کی ماں نوازتا۔ سب سے بڑا اعتراض فقہ جعفریہ پر یہی کیا جاتا ہے، جی یہ ماتم کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ انہی کا سوال سید میں انہی پر کرنا چاہتا ہوں کہ تم نماز پڑھتے ہو ماتم نہیں کرتے۔ جو چپ کر گئے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، جو بول پڑھتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ فیصلہ مصحف توحید پر ہونا ہے، فیصلہ زبان قرآن میں ہونا ہے، فیصلے دہشت گردی سے نہیں ہوتے، فیصلے بام بلاست کرنے سے نہیں ہوتے، فیصلے قرآن سے ہوا کرتے ہیں، اور اسلام قرآن سے فیصلے کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو تم بالکل نہ بولنا، جو ہاتھ کھول کے بیٹھے ہو اگر تم چپ کر گئے تو مجھے دکھ تو لگے گا نا کہ بندے کا ہاتھ بھی کھلا ہو، مجلس حسین میں نہ بولے، مجلس حسین میں نہ بولے۔ جی یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ ماتم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہے ماتم نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی عزت کی قسم، قرآن کو بے سے لے کر سین تک پڑھ کے دیکھو، پورے قرآن میں بلائے یا بالکل نہ بلا، تا دو یا سارے چپ کر جو حقیقت ہے وہ آئینے کی طرح تمہارے سامنے آنے لگی ہے۔ جی یہ ماتم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہے ماتم نہیں کرتا۔ پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھو، پورے قرآن میں نے نمازیوں پہ لعنت دیکھی ہے، ماتمیوں پہ لعنت نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیں جی، بڑی دور سے مجھے دعوت دے رہے ہیں جی آپ، اگر یہاں پہ آ کے دعوت دیتے تو مزہ اور ہوتا جی۔ آپ سلامت رہے جی، آپ سلامت رہے جی۔ میں نعوذ باللہ، آپ سلامت رکھے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے جی، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی، مولا آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، مولا اس گھر کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میں بے نماز ہونے کی نعوذ باللہ کوئی تلقین تقریر یا تاکید نہیں کر رہا ہوں کہ بندہ بے نماز ہو جائے، لیکن نماز کے گمانڈ میں حسین کو نہ بھونگے، ماتھے کے محراب پر گمانڈ کر کے علی کو نہ چھوڑ، تو تسبیح پڑھ کر تو گمانڈ کر لگ جاتا ہے۔ سیون کی دھرتی پہ سونے والا کلندر تمہیں حسین کی ماں کا واسطہ اٹھ کر بھی داد دو، حسن بھائی اٹھ کر بھی آپ دو، تو داد تھوڑی ہے جملہ بڑا ہے۔ سیون کی دھرتی پہ سونے والا کلندر اپنے کلام میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس تسبیح کا توجہ خدا کے لیے، اس تسبیح کو جہنم کے کتے کے گلے میں ڈال دو جس تسبیح پر علی علی نہیں کیا جاتا ہے۔ جس کا ایمان ہے علی رزق دیتا ہے، علی زندگی دیتا ہے، علی حیات تقسیم کرتا ہے، علی جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ وہ دونوں بازو بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ زبان کے ساتھ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ مولا آپ کے وقت میں اگر آپ یہاں بیٹھ جائیں تو کیا بات ہے، مہربانی ہوگی جی آپ کی۔ سلام بھیجیے میرے آل محمد پر۔ حسین بھائی بڑا لیٹ رہے ہیں جی، آپ باہر بیٹھ کے میرا فکرہ آپ کھا گئے ہیں جی، لیکن اب فکرہ نہیں آپ نے کھانا میرا جی۔ میں نے اس کائنات میں بندے دیکھے ہیں جنہوں نے سید دیکھے ہیں، وہ گواہی ضرور دیں گے۔ جو سید بیٹھے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں، کنیز پر رحم خانہ، جو حسین کے عزادار ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، نوکر ہو کر بیماروں کو شفا دے رہا ہے۔ اندر کا مولوی مار نہیں جاتا، اسے مارنا چاہیے۔ اندر کا مولوی شہید ہو تو شہید زندہ ہوتا ہے، اندر کے ملمنڈے کو مارو گے تو علی ملے گا، تمہیں حسین کی ماں کا راستہ تھوڑی سی توجہ کرو گے۔ میرے اندر کا مولوی بھی نہ مرتا اگر میں ایک کتاب نہ پڑھتا۔ کون سی؟ معجزات رضویہ کتاب کو کھولا، ایسے لگا جیسے میرے خواب کی تعبیر ہے، میرے سوال کا جواب ہے، میرے مسئلے کا حل ہے۔ یہی الجھا ہوا تھا کہ شریعت پامال کرتا ہے، بیٹے کیسے توجہ خدا کے لیے، شریعت پامال کرتا ہے، بیٹے کیسے دیتا ہے۔ تو واقع ہے اس کتاب کے اندر ایک بندہ تھا مصطفیٰ
دیکھ بولتا کسی سے نہیں، بولتا کسی سے نہیں، بیٹھتا رضا شہنشاہ کے صحن میں تھا، بولتا کسی سے نہیں، پتہ نہیں کس سے بولتا تھا. کہاں چلا جاؤں میں جی، کہاں چلا جاؤں میں جی. سلام بھیجے میرے کیا آلے محمد تھا. پتہ نہیں کس سے بولتا تھا. ایک عالم دین مشتاق بھائی توجہ آ جائیں جی. میں نہ جو بولے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام زمانہ بلند تر صلوات. ایک عالم دین اس کا بیٹا بیمار ہوا، حکیم طبیبوں سے علاج کروایا، شفا نہ ملی، آخر تھک ہار کر رضا شہنشاہ کی زری میں آیا. زری میں آ کے دعا مانگی، مولا بیٹا بیمار ہے، شفا چاہیے. دعا مانگ کے باہر نکلا، توجہ خدا کے لیے، دعا مانگ کے باہر نکلا. جب طاہر اوریا کے قریب سے گزرا، زندگی میں پہلی مرتبہ طاہر بولا تیرا بیٹا بیمار ہے. توجہ خدا کے لیے، تیرا بیٹا بیمار ہے جی، شفا چاہیے جی، تمہیں شفا، تمہیں شفا. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اٹھا رضا کا نوکر، عالم دین کے در کی طرف منہ کیا، منہ کر کے سورہ الحمد کی تلاوت کی. تلاوت کر توجہ خدا کے لیے، تلاوت کر کے پھونک ماری، فرماتے جا تیرا بیٹا ٹھیک ہے. کہاں چلا جاؤں یا اللہ، کہاں چلا جاؤں میں. جا تیرا بیٹا ٹھیک ہے. عالم دین کر گیا تو بیٹا ٹھیک، تندرست، صحت یاب. تیسرے دن مولوی کو خیال آیا. مولوی کو ہمیشہ بعد میں خیال آتا. تیسرے دن مولوی کو خیال آیا. جو فقیر پرست بیٹھے ہو میرا ساتھ دینا جی. تیسرے دن مولوی کو خیال آیا. تیسرے دن مولوی کو خیال آیا. بسم اللہ سے مولوی کو خیال آ نہیں. آپ سلامت رہے جی. ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو علی کو اپنا امام نہیں مانتے، جو علی کو ولی نہیں مانتے. وہ ہوتے ہیں جنہوں کو خیال بھی نہیں آتا تھی. صحیح کہا میرے بھائی. مولوی کو خیال آیا، بیٹے کو شفا تو مل گئی، لیکن طاہر اوریا نے سورہ الحمد میں 3 غلطیاں کی تھی. میری علمی تو آگے کیا کہنی ہے جی، میری علمی ذمہ داری ہے میں غلطیاں ٹھیک کروا کیوں. امامہ پہنا، نالین پہنی، عبا پہنی، تسبیح ہاتھ میں، رخ انور روزہ کی طرف. طاہر اوریا کے قریب آیا، توجہ خدا کے لیے. طاہر دیکھ کے کہتا ہے بیٹا ٹھیک نہیں ہوا جی، ہو گیا ہے، پھر میرے پاس کیوں آیا ہے جی؟ آپ نے سورہ الحمد میں 3 غلطیاں کی تھی، وہ درست کر لو. جلال کیا لوگ میں رضا کو لو کر دیکھ کر کہتا ہے اگر ہماری غلط الحمد تیرے بارے میں نہیں، میں واپس لیتا ہوں. صاحب حکم ہو رہا بھائی کا، میں تو یہی پہ چھوڑنے والا تھا، صرف ایک اور فکر تھی. آپ نے حکم دیا سی، میں واپس لیتا ہوں. بیٹا وہیں مر گیا. وہ ٹھیک کروا لے. دوسرا بندہ نام تھا اصغر، لقب تھا بے نماز. بابا جی جس کا لقب بھی بے نماز ہو اس نے پڑھی کب ہوگی؟ مشہد کے بندے اسے سلام نہیں کرتے، بے نماز سے سلام کون لے؟ وہ بھی چپ. سرکار کو سلام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یمن سے ایک تاجر آیا، میرے سب توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کی زیارت کری، راستے میں ڈاکو پڑے، لوٹا گیا. مال لٹوا کے سرکار کی زری میں سجدہ کر کے کہتا ہے آپ کا مہمان تھا، لوٹا گیا ہوں، میرا پورا کرو. سرکار نے حکم دیا کل صبح میرے شہر میں آنا، دروازے پر جو ملے اس سے مانگ لینا. توجہ خدا کے لیے. سرکار فرماتے کل صبح میرے شہر میں آنا، دروازے پر جو ملے اس سے مانگ لینا. اگلے دن فجر کی نماز کے وقت سرکار کے شہر میں داخل ہوا. دروازے پہ بھائی توجہ
असगर बे नमाज खड़ा था, लोग उसे सलाम नहीं करते, मांगे कैसे? फिर सरकार की जरी में आया, सरकार नुकसान पूरा करो, फिर हुक्म हुआ कल फिर आना, दरवाजे पर जो मिले उससे मांग लेना। दूसरे दिन यमनी फिर आया, फिर असगर दरवाजे पर खड़ा था, फिर ना मांगा, फिर सरकार की जरी में आया, सरकार नुकसान पूरा करो। तीसरे दिन झूठे पर खुदा की लानत होती है, शक करने वाला अपना अब्बा तलाश करे। खुदा की इज्जत की कसम, हुसैन की पाकीज़ा जूती की कसम, तीसरे दिन जब वो आया तो अस्कर बेनमाज खड़ा था, उसने फिर न मांगा, पीछे से रजा के नौकर ने आवाज दी, बंदे खुदा तीसरा दिन है, तेरा इंतजार कर रहा हूं। असगर बेनमाज ने जेब में हाथ डाला, थैली निकाल कर उसकी हथेली पर रखी। जिस फिक्रे के लिए मुश्ताक भाई मुझे कहा था ना, वो फिक्र आ रहा है जी। माशाल्लाह, थैली निकाल कर उसकी हथेली पे रखी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। नारे हैदरी। साथ दे दिया थी, बिजली ने साथ दे दिया थी। ये फिक्रा भी माइक पे ही होना चाहिए था। हथेली पे रखी, उसने गिने तो पूरे जितने लूटे गए थे, उसने गिने तो पूरे जितने लूटे गए थे, 30,000 दिनार असगर ने ज्यादा दी। ये क्यों? मेहमान है तू मेरे आका का, मेहमान है तू मेरे आका का। जब वापस जाना बच्चों के लिए तोहफे वगैरह ले जाना। अब यमनी मुश्ताक भाई जाता नहीं, यमनी जाता नहीं, असगर देकर कहता है जाता नहीं। उसने कहा इतना माल दौलत दिनार है मेरे पास, फिर लूटा जाऊंगा, फिर कौन पूरा करेगा? असगर देकर कहता है इसका मतलब है तुझे तवज्जो खुदा के लिए, इसका मतलब है तुझे घर छोड़ कर आऊं। उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आप घर छोड़ कर आए। असगर देकर कहता है हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया, मेरे हाथ पे हाथ रख, उसने हाथ पे हाथ रखा, आंखें बंद कर, बंद की, खोली तो इज्जत आले मोहम्मद की कसम अपने घर के शहर में खड़ा था, अकेला नहीं खड़ा था, असगर भी साथ खड़ा था। थैली जमीन पर फेंक कर असगर की जूती चूम के कहता है लक्का बेनमाज है, काम नबियों वाले करता है। असगर देख के कहता मैं तुझे अपना राज बताने लगा हूँ, राज, अपना राज तुझे बताने लगा हूँ। मेरी जिंदगी में मेरे राज को फाश न करना, मेरे मरने के बाद अली के शीयों को, अली के होपदारों को ये राज बता देना। असगर कहता है ये मशहद के बंदे मुझे बेनमाज समझते हैं क्योंकि मैंने कभी इनके सामने पढ़ी नहीं, वरना वो कहते हैं मेरी कोई नमाज भी ऐसी नहीं जो मैंने कायम के पीछे ना पढ़ी। मेरी कोई नमाज भी ऐसी नहीं।